اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو کا اسٹوڈیو ہے، آپ کا پسندیدہ پروگرام آؤ بات کریں، اور اس پروگرام میں آپ تھوڑا سا جو لک اینڈ فیل ہے اس کو آپ چینج دیکھیں گے یقیناً۔ تو تبدیلی جو ہے وہ ہماری انسانی جو نفسیات ہے اس کو پسند ہے، اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اپیئرنس میں، کچھ اور چیزوں کے اندر ایک ہی کام کر کے جو ہے وہ ایک ہی چیز دیکھ کر ایک ہی طریقے سے تھوڑی سی اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تبدیلی آپ کو تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہوگی یہاں اسٹوڈیو کے سیٹ اپ کے اندر۔ تو اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ انشاءاللہ آؤ بات کریں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا، اور کوئی دریغ نہیں کہ یہ اس تبدیلی کا جو انداز ہے وہ مزید جو ہے وہ پھیل جائے، اور کچھ اور لک اینڈ فیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے۔ تو بہرحال یہ تبدیلی کی بات چیت تو ایک ضمناً آ گئی تھی۔ ویسے تبدیلی پاکستان میں جو ہے بہت ایک کامن ورڈ ہے، جو ایک زمانے میں بہت سنجیدگی سے بولا جاتا تھا، آج کل کے زمانے میں وہ مزاحیہ لطیفوں کے اندر ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال وہ تبدیلی تو ایک طرف ہے۔ ہم آج آؤ بات کریں کا جس نئے نقطے کا جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور روحان میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آج اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اچھا، یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کا ہر فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں اس سے متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور وہ موضوع ہے، ہم اپنے رمضان المبارک اور عید اور جو عیدین کی جو تیاریاں کرتے ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جن مراحل کا آغاز کیا جاتا ہے، اس میں سے جو سب سے اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے چاند دیکھنے کا مرحلہ۔ روحان، چاند کے اس دیکھنے کے جو موضوع ہے اس کے ڈسکشن کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر۔ خوش آمدید، آپ یقیناً موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی خیر خیریت سے آگاہ کر دیں۔ الحمدللہ ابراہیم، اللہ کی شکر ہے کہ ہماری طرف اتنی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی طرف تو ماشاءاللہ بڑی اچھی تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے، اس میں ترقی دے، اور اس میں اور بہتری کا انداز اور عنصر سامنے آتا رہے۔ اور جو موضوع آپ نے جس کو متعارف کرایا، میرے خیال میں یہ در حقیقت بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا چاند ہے یہاں پہ، تو مطلب کچھ تو شورا والے چاند بھی ہیں کہ ان کے اپنے اپنے چاند ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو برطانیہ، پاکستان اور سعودیہ کے الگ الگ چاند ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے یقیناً ہماری زندگی کے شب و روز جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ایک حیران کن امر ہے کہ یہ چاند جو ہے وہ سال کے 12 مہینے نظر آتا ہے، لیکن جو ہے یہ کنٹروورشل جو بن جاتا ہے، اس کے اندر جو پیچیدگی آ جاتی ہے اس سے 2 یا 3 مہینوں کے اندر آتی ہے۔ تو رمضان ان میں سے یقیناً ایک وہ مہینہ ہے کہ جس میں چاند جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور حیران کن طور پہ ویسے تو 14ویں کے چاند ہر آپ سمجھیں کہ کسی بھی افسانے کے اندر، کسی بھی شاعری کے اندر 14ویں کے چاند کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہلال کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ اس حوالے سے میرے مخل میں اہم موضوع ہے کہ رمضان کا مہینہ تقریباً ہمارے سروں پہ ہے، انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے اندر ہی رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور قریباً مجھے بھی 1 دہائی سے زیادہ برطانیہ کے اندر ہو چکا ہے، اور ہر سال یہاں پہ اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی یہ وہ ایک ایسا موضوع تھا کہ شروع کے سمجھیں کہ 2 سے 4 روزے اور عید کا 1 ہفتہ قریباً اسی کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ جی چاند صحیح ہوا ہے یا چاند صحیح نہیں ہوا، مفتی صاحب 1 روزہ کھا گئے یا مفتی صاحب نے عید پہلے کرا دی ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو حیران کن ایک حیثیت بھی رکھتا ہے کہ 1400 سال سے زائد ہو چکے ہیں مسلمانوں کو، اگر دوسری ہجری سے ایک عام رمضان میں روزوں کے حکم کو بھی ہم مانیں، 1420 کے قریب یہ سال ہو چکے ہیں، اور اس میں مسلسل چاند دیکھا گیا ہے، اس میں مسلسل رمضان آئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی رمضان جو ہے وہ اس پورے ایک موضوع گفتگو سے خالی رہا ہو کہ جی چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے یا نہ ہوئی۔ تو میں خیال میں اس میں بات کرنا، لوگوں کی رائے لینا بڑا اہم ہے۔ جی آپ بات کریں۔ جی میں اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ مطلب اس میں آؤ بات کریں جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے کہ برطانیہ میں رہنے والے خصوصاً جو مسلمان ہیں، ان کو چاند کے حوالے سے یا رمضان کے آغاز اور اختتام کے حوالے سے کس رائے کو اہمیت دینی چاہیے، کس رائے کو اختیار کرنا چاہیے، اور کیا ایسی کاوشیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے زیادہ اجتماعی ماحول کے اندر رمضان اور عید کو منایا جا سکے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت کہہ لیجیے، ایک ایسا مہینہ کہہ لیجیے ہے
کہ جس کے اندر اجتماعیت اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے. ہمارا جو ایک کلیکٹیو کمیونٹی کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے عروج پہ اس میں نظر آنا چاہیے. ایک ہی وقت میں رمضان کا آغاز ہو, ایک ہی وقت میں روزے رکھے جائیں, ایک ہی وقت پہ عید منائی جائے, اور جو در حقیقت اصل سمجھیں کہ ماخذ ہے عید کا اور رمضان کا, اگر ہم سمجھیں کہ ایک پورے معاشرے کے اندر تبدیلی کا عنصر جو ہے وہ نظر آئے, کہ روزوں کے ذریعے سے لوگوں کی اندرونی طور کے اوپر بھی ان کی جو دھلائی کا کام ہو, ان کی صفائی کا کام ہو, اور بیرونی طور کے اوپر بھی معاشرے کے اندر نیکی کا عنصر عام طور پہ بڑھے. اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو بات آپ نے کہی, یہ ان تھیوری جو ہے نا یہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت خوشنما نظر آتی ہے, اور ہونا دراصل یہی چاہیے. اور جب بھی ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیشہ اسی کے اوپر آتی ہے, ہاں جی بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے. مگر بات پھر آ کر ایک ایسے نازک مرحلے کے اوپر جو ہے وہ بات آ کر ختم ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں, یا فیصلہ کرنے والے جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں یا افراد ہیں, وہ اپنا فیصلہ کرتے ہوئے کہیں کوئی لچک, کوئی مفاہمت, کوئی کسی قسم کی جو ہے نا کوئی انڈرسٹینڈنگ, یا اپنے جو ان کا جو موقف ہوتا ہے نا اس موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے, اور بالکل جم کے ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ رویوں کے سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو رائے ہے وہ محض ہٹ دھرمی کے اوپر اور ضد کے اوپر. اچھا یہاں یہ وہ تو شاید موقع نہیں ہے کہ میں باقاعدہ کسی کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں, مگر ایک اوور آل بات چیت یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ہر 2-3 فریقوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, سب کی رائے یہی ہوتی ہے کہ ہاں اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک ہی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مگر آخر میں جب بات اینڈ کے اوپر آتی ہے تو کوئی بھی اپنے موقف کے سے جو ہے وہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر کسی کے پاس آیات موجود ہوتی ہیں, ہر کسی کے پاس روایات موجود ہوتی ہیں, ہر کسی کے پاس جو ہے وہ مختلف ادوار کے مختلف جو مسلمانوں کے دور ہیں ان کے واقعات جو ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہر دونوں طرف جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی مقامی چاند کو فالو کرنا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی مکہ کے جو ہورائزن ہے اس کو فالو کرنا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں مراکش اور ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کے ہورائزن کو فالو کرنا ہے. تو یہ ہر حوالے سے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایک اپنا موقف ہوتا ہے, اور جب تک آپ اپنے برابر اپنے سامنے والے کے موقف کو اپنے اندر یہ گنجائش نہیں پیدا کریں گے کہ اس کے موقف کو بھی آپ صحیح مانیں, جب تک آپ جو کسی دوسرے کی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ناظرین اس حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ کا جو اپنا خاندان ہے, آپ کا اپنا جو پورا سرکل ہے, بچوں کی چھٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے, پھر سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے, پھر یہاں تو نازک اتنی صورتحال ہو جاتی ہے کہ خاندان کے اندر بزرگ جو ہے وہ دوسرے دن عید کر رہے ہوتے ہیں اور نوجوان جو بچے بچیاں ہیں وہ دوسرے دن عید کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایک گھر کے اندر, ایک گھر میں کچھ افراد روزے سے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کچھ افراد جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں اور سویہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور اس کے اوپر رونا دھونا اس وقت جو ہے وہ زیادہ جس کو آپ کو کہیں کہ زیادہ افسوسناک ہو جاتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے. آج ہم 2-3 ہفتے جو ہے وہ پہلے یہاں پر موجود ہیں, اور اس حوالے سے ہم آپ سے بات چیت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو علماء ہیں, جو وہ ادارے ہیں, ان کی رائے تو اپنی طرف ہوتی ہے, مگر جو عوام الناس ہے اس کو ایک اپنے حوالے سے جو ہے وہ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرف جانا چاہیے اور کس طرف ان کی جو رائے ہے وہ بنتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں سعودیہ کے جو رویت ہوتی ہے, یہ جو اس کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ فالو کر رہی ہوتی ہے. ایک بڑی اکثریت وہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے نہیں جی یہاں جو حساب کتاب ہے, جو چاند اور سورج کی جو گردش ہے اس کے جو سائنٹیفک نمبرز آتے ہیں اس کے مطابق جو ہے ہمیں عید اور چاند جو ہے وہ اس کے حساب سے کرنا چاہیے. تیسری ایک کمیونٹی موجود ہے, وہ یہ کہتی ہے نہیں جی پاکستان میں جس دن عید اور چاند جو ہے ہو رہی ہو ہمیں اس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. ایک اور چوتھی رائے جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جی مراکش جو ہے یہاں سے قریب ترین ایک بڑی اسلامی جو جس کو کہتے ہیں کہ ریاست ہے, مسلمانوں کی ریاست ہے, وہاں کے چاند کو, یہ ساؤتھ افریقہ کے چاند کو جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ 3-4 مختلف قسم کے جو رویے ہیں, یہ رویے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں. روحان آپ ان تینوں چاروں جو
آ رہا ہیں ان میں سے کس سے متفق ہیں؟ اس سے پہلے کہ ناظرین جو ہے وہ ہم سے بات چیت کرنا شروع کریں اور وہ اپنی جو رائے ہے وہ بتانا شروع کریں، آپ ان میں سے کس رویے کو، کس رائے کو، کس موقف کو جو ہے وہ درست سمجھتے ہیں؟ جو پہلے عید کرا کے شیرنی کھلا دے ابراہیم، وہ سب سے اچھا ہے ہمارے حساب سے تو جو سب سے پہلے عید کرائے وہ بہتر ہے اس حوالے سے. لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی ابراہیم، اور میرے خیال میں ایک چیز بڑی جو میری سمجھ میں آتی ہے، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا ابراہیم بھائی. یہ جو آپ نے رائے پیش کی، یہ میرے خیال میں علماء کی اور یہاں جو مساجد ہیں ان کی رائے ہے. عوام الناس کا میں نے دیکھا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لوکل جو ایک مسجد ہوتی ہے یا لندن کی جو سینٹرل مسجد ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر جو ان کا رجحان اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی لوکل مسجد سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کرتے کہ لوکل مسجد کس کو دیکھ کے اعلان کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری لوکل مسجد نے اعلان کر دیا، بس صحیح ہے، رمضان شروع ہو گیا، انہوں نے اعلان کر دیا عید ہو گئی تو عید ہو گئی. میرا خیال ہے کہ عوام الناس کی سطح پہ قدر کلیئرٹی ہے، قدر جو چیزیں بہتر ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہماری لوکل جو مسجد نے اعلان کر دیا وہی صحیح ہے. اور یا پھر لندن سینٹرل ماسک کو ایک حوالے سے کہتے ہیں کہ جی لندن برطانیہ کے اندر جو ایک مرکزی مسجد کی اس کو حیثیت حاصل ہے، ہم اس کو فالو کریں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ علماء کرام کے نزدیک اور جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے، اور شروع کی جو آپ نے بات کی تھی میرے خیال میں اصل جڑ اسی کے اوپر ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہم سب کسے دیتے ہیں. اگر ہم ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن لوگوں کی رائے مختلف ہے، اسی سے پھر ساری چیزوں کا تعین ہوتا ہے کہ جی پاکستان کو فالو کرنا ہے، سعودیہ کو فالو کرنا ہے یا برطانیہ کو فالو کرنا ہے. اور وہی چیز آ جاتی ہے میرے خیال میں ابراہیم بھائی کہ ہر جو ایک ہمارا طبقہ ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، ان کے سمجھ لیں کہ ان کی تقلید یہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. جن لوگوں کی ایک سمجھ لیں کہ ایک تقلید کے حساب سے ان کی ایک ان کی عقیدت ہے کہ جی سعودیہ سے، حرمین سے یا اس نقطۂ نظر کو لے کے چلنا ہے، تو وہ عید رمضان کے اندر بھی اسی فیصلوں کو فالو کرتے ہیں. اور یہ ہمیں نظر آتے ہیں مسلمانوں کی جو ہماری زیادہ تر عرب کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ عصر میں سعودیہ میں اعلان ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی اب رمضان شروع ہو گیا یا عید ہو گئی ہے. جن لوگوں کا کمیونٹی میں پاکستان سے زیادہ تعلق ہے یا جن کا جو ہے وہاں سے جو ہمارے سمجھے کہ کہیں سے مریدی کا تعلق ہے یا کہیں سے عقیدت اس کا تعلق ہے، اس کو فالو کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں جب اعلان ہوگا اسی حوالے سے ہم اس کو یہاں پہ اپنی مسجد میں اعلان کریں گے اور اسی حوالے سے ہماری کمیونٹی اسے فالو کرے گی. اور کچھ لوگ جو اب ایک نئی نسل پروان چڑھ گئی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان دونوں چیزوں سے کیونکہ ان کا ذاتی تعلق کسی بھی حیثیت سے دونوں طریقوں سے نہیں ہے، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ جو برطانیہ میں لوکلی کیا کیا جائے، یہاں سائنس کیا کہتی ہے، یہاں ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، اور اس کو ایک جو ہے سورس بنا کے لے کے چلا جائے. لیکن جو ایک بنیادی رائے کے حوالے سے تینوں کے پاس مطلب اپنے کچھ اصول موجود ہیں، کچھ اپنی ان کے پاس روایات موجود ہیں، اور جو ایک عمومی طور کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. اور اس میں ایک ابراہیم پہلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور اس کو دیکھا ہوگا. رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی سب سے بڑی مشہور ہے میرے خیال میں اس حوالے سے، چاند کے حوالے سے، کہ مفتی منیب الرحمان اعلان کرتے ہیں، ہر سال بڑے لطیفے بھی بنتے ہیں، یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں 1974 میں قائم کی گئی ہے. 1974 کے اندر اس کمیٹی کو سینٹرل سطح کے اوپر قیام ہوا ہے. اور اس سے پہلے جو عید اور جو ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہوگا، آپ کو کچھ اگر یاد ہو اس کا ہو، وہ بھی وہی نہیں مجھے کس طریقے سے یاد ہوگا؟ آپ مجھے 1974 سے پہلے کا مطلب اسی گفتگو کے ذریعے سے آپ مجھے یہ گرداننا چاہتے ہیں کہ میں 1974 سے بھی پہلے کا ہوں؟ اب پتہ نہیں آپ نے کتنے چاند دیکھے ہیں پاکستان کے اندر بھی، تو وہاں کا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس حوالے سے کہ 74 سے پہلے آپ نے کتنے چاند دیکھے. لیکن مجھے جو اگر آپ دیکھیں کہ 74 میں یہ سینٹرل کمیٹی تو موجود نہیں تھی، تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ ہاں، آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں. کراچی کے اندر دارالعلوم دیوبند سے اعلان ہوتا تھا، اور لاہور کے اندر جو ایک وہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر مدارس موجود ہیں ان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، لوگ اسے قبول کر لیتے تھے. تو یہ ایک حیران کن چیز ہے کہ یہ پھر وہاں پہ ایک سینٹرل کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد پورے مسائل اور جھگڑے، سائنس، مذہب، یہ ساری چیزیں شامل ہوئی. لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی اپروچ یہی تھی کہ جو برطانیہ کی اس وقت کمیونٹی کے اندر ہے کہ آدھے لوگ اکثر الگ جگہوں پہ عید کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں پشاور کے اندر کافی عرصہ رہائش رہی ہے وہاں پہ ابراہیم بھائی، کہ عید کے دنوں میں کیونکہ ہم لوگ کراچی آتے تھے چلتے ہوئے، اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب آپ پشاور میں چلتے تھے وہاں عید ہوتی تھی، پنجاب پہنچتے تھے وہاں پہ رمضان ہوتا تھا، اور جب کراچی پہنچتے تھے تو تیسری عید وہاں پہ شروع ہو چکی ہوتی تھی. کیونکہ پورے معاشرے اور پورے ماحول کے اندر لوگ جڑے ہوئے ہیں، مختلف رائے سے، مختلف جو ہے علماء سے، اعلانات مختلف ہوتے ہیں، دن مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو منعقد بھی کیا جاتا ہے.
تو ہم لوگ جب 3 دن میں پشاور سے کراچی پہنچتے تھے تو 3 دن میں مختلف عیدیں اور مختلف رمضان کے دن چل رہے ہوتے تھے جو ہم لوگ جا کے پھر کراچی میں الگ اس کا ایک پورا اہتمام ہوتا تھا. یہ چیز سمجھنا پڑے گی. میرے خیال میں اس اصول جو تمام علماء اختیار کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ روایت عام کے اصول سے جڑے ہوئے. جم غفیر جو اصول کہلاتا ہے کہ جی جو اچھا دیکھیں روحان، یہ جو آپ روایت عام کی جو بات کر رہے ہیں نا وہ مطلب ایک ریاست کے ایک حکومت کی سطح کے اوپر تو یہ جو ہے وہ عملاً پاسبل ہے، مگر یہاں ہم اگر اپنے معروضی حالات کو دیکھیں، برطانیہ کے جو مسلمان ہیں ٹھیک ہے، یہاں اس طریقے سے وہ کوئی ایک سینٹرل جو باڈی ہے بدقسمتی سے وہ تو ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے. اس غیر موجودگی کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کے اندر جو عملاً جو آپشنز بچتے ہیں نا وہ آپشن یہ بچتے ہیں کہ یا تو ہم پاکستان کو فالو کر لیں، یا ہم مراکش کو فالو کر لیں، یا ہم مکہ کا جو ہورائزن ہے اس کو فالو کر لیں، یا جو چوتھا جو ایک آپشن بچتا ہے وہ چوتھا آپشن جو ہے وہ نیا ہے نسبتاً، وہ یہ کہ جو سائنٹیفک کیلکولیشن کہتی ہے کہ چاند کی برتھ جس ٹائم پر ہوئی ہے کیا وہ ٹائم ایسا ہے کہ جب نیکڈ آئی سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو وہ اتنے سرٹن ٹائم کے لیے رہتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے آپ رمضان اور عید کا جو ہے وہ حساب کتاب کر لیں. تو یہ 4 میتھڈ ہیں، ان 4 میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو چوتھا میتھڈ ہے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر آج بھی متفق نہیں ہے کہ جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے اس کے مطابق جو ایک بڑی یہاں پر کمیونٹی موجود ہے. آپ نے کہا عرب کمیونٹی، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ باقی جو ساری کمیونٹیز ہیں، ساری کمیونٹیز خواہ وہ افریقہ سے ہوں، خواہ وہ بنگلہ دیش سے ہوں، خواہ وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں، خواہ آپ دنیا کے مختلف خطوں کے، خواہ یورپ کا کوئی اور مسلمان جو ہے وہ نارتھ افریقہ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مکہ کا جو چاند ہے اس کا جو ہورائزن ہے ریگارڈلیس کہ وہاں چاند کی برتھ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، مکہ میں سعودی میں جس وقت عید کا اعلان ہو گیا وہ یہاں پر جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے بلائنڈلی کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ حجت ہے اور ہم جو ہے اس کے چاند کو جو ہے اس کی عید کو اس کے رمضان کو فالو کریں گے. تو یہ بڑی میجورٹی. جو باقی جو مائنورٹی بچتی ہے، مائنورٹی بھی ایک بڑی میجورٹی ہے ٹھیک ہے، وہ پاکستانی کمیونٹی کی بچتی ہے. جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے پھر مختلف فارمولاز جو ہے اس کو لے کر آتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی اس کے چاند کی نسبت جو ہے وہ اس کا چاند اور نائجیریا کا چاند اور جو مراکش کا چاند ہے اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں اپنا جو لوکل جو وہ ہے اس کو. تو ناظرین اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں مکہ کا چاند جو ہے وہ زیادہ یہاں قرین قیاس ہے سعودی عرب کے حوالے سے، یا پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپنی عید کرنی چاہیے، یا ہم اپنی عید جو ہے وہ کسی اور حوالے سے کسی اور انداز میں جو ہے اپنے رمضان کا آغاز کریں؟ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی روحان، کالرز کو لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم روحان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جمالی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا، میں نے آپ کو ویسے ہی فون کرنا تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈیو کو ذرا خوبصورت سا بنائیں. باقی دیکھیں کتنے اچھے اچھے سجے ہوتے ہیں، آپ بھی بنائیں. لیکن آج میں نے آپ سے کہنا تھا، آپ نے پہلے کچھ فرق اس میں مجھے تبدیلی نظر آئی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. بس اب آپ کچھ اور اس طریقے کی دعا کریں گے وہ بھی پوری ہو جائے گی. رکھے نا ذرا، بس کچھ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جس میں آپ نے یہ سوچا تھا تو وہ قبول ہو گئی ہے. نہیں میں نے پوچھا نہیں، میں نے تو آج کوئی کہنا تھا آپ کو تو، لیکن آج میں دیکھ پھر میں خوش ہوئی. میں نے کہا یہ تو اچھا ہے، ذرا امام صاحب کا بھی کمرہ اچھا سا بنائیں. اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں آپ سب لوگ ہی، ماشاء اللہ آپ کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے. تو اللہ اس میں اور ترقی دے. اور دوسری یہ بات ہے، مجھے ایک چیز میرے دماغ میں ہے کہ روحان صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ چیز میرے دماغ سے تو اب نکل گئی ہے ویسے کیونکہ اب ہو گئی ہے. جی میری ہو گئی ہے، اب دماغ میں میرے آتی بھی نہیں ہے. جمالی صاحب نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوئی. نہیں وہ یہ کہنے کہ میرے دماغ سے 2016 سے پہلے کی خبر ملی ہوگی، ابھی اگلے چاند نہیں آئے ابراہیم بھائی تو نظر. چلیں بہت شکریہ، آپ نے پسند بھی کیا. نہیں ایک منٹ ٹھہرے نا، میں نے ابھی وہ عید کی بات کرنی. عید جو نا ہم تو ہمارے بچے جہاں سے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ ہم پہلے برلے میں رہتے تھے. برلے اور اچھا مغرب کی اذان کے بریک میں صرف 1 منٹ باقی ہے، آپ کو تھوڑا سا کوئی بات کرنی ہوگی. چلے پھر ٹھیک ہے، میں کوئی نہیں، پھر صحیح، اگر میں پھر بعد میں کر لیں گے. نہیں آپ بات کریں.
اچھا وہ برلے اور نیلسن جو ہے نا 5 منٹ کی ڈرائیو ہے. صحیح ہے. اچھا ہمارے برلے میں جی 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 اچھا بچے ہمارے جس مسجد میں جاتے تھے نا اسی مسجد کے ساتھ ہم ہمیشہ خانہ کعبہ کے ساتھ نا ہم عید کرتے تھے. جب اپنے نیلسن ہم فون کرتے تھے عید مبارک کے لیے تو وہ کہتے تھے ہمارا تو آج روزہ ہے. اس وقت بڑی طبیعت خراب ہوتی تھی. لیکن ہم لوگوں سب کو چاہیے کہ بکا خانہ کعبہ کے ساتھ سب لوگ عید کریں. چلیں بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے رکھ دی ہے. ناظرین اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے کسی اور دن عید کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ کسی اور دن عید کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اور دن رمضان کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اور دن جو ہے ان کا کچھ روزے سے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ عید کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین ویلکم بیک, خوش آمدید. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات چیت یہ کر رہے ہیں کہ جو رمضان اور بالخصوص عیدین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اس کا جو آغاز ہے وہ چاند دیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسے تنازع کا شکار, ایسا تنازع جو ہے وہ وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے, ایسا تنازع جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے کہ جس میں ایون جو خاندان ہے نا, مطلب محلے اور برادری کی تو بات علیحدہ ہے, رشتہ دار اور دوستوں کی تو بات چیت علیحدہ ہے, ایک گھر کے اندر اولاد اور جو والدین ہیں وہ بسا اوقات یہاں اس ملک کے اندر دیکھا گیا کہ کوئی جو ہے وہ عید کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ اتنی تکلیف دہ بات چیت ہوتی ہے کیونکہ جو اس کے پیچھے جو پوری اسپرٹ ہے, پوری اسپرٹ جو ہے وہ اسپرٹ ایک اجتماعیت کی ہے, وہ اسپرٹ جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی ہے, وہ جو اس کے پیچھے روح ہے وہ خوشیاں اور سیلیبریشن اور وہ سب اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کرنے کی اکٹھے ہو کے کرنے کی جو ہے وہ پیچھے ایک سوچ موجود ہے, ایک پورا فلسفہ جو ہے وہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ نے کمیونٹی کے حوالے سے, اجتماعیت کے حوالے سے دیا ہے. مگر ہوتا یہ کہ ہمارے جو وہ رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, بالخصوص مذہبی, چونکہ اس میں ایک مذہبی پہلو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے موقف سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی اپنی بات کو دوسرے کی بات سے کے برابر سمجھنے یا اس سے مطلب یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی بات بھی صحیح ہے, میری بات بھی صحیح ہے, یہ افضل ہے, یہ غیر افضل ہے, اس کے اوپر کچھ کمپرومائز, مگر دوسرے کی بات کو کوئی صحیح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے کمیونٹی جو ہے بلکہ گھر خاندان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ جو خوشیاں ہیں سال میں 1-2 مرتبہ جس سے ہمیں اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت, اپنے بچوں کو اپنا کلچر, اپنی ثقافت بتانے کے اندر, اور ان کو وہ ساری کی ساری روایات اور جو خوشیاں ہیں وہ ٹرانسفر کرنے کا جو پورا وہ ہوتا ہے, وہ پورا کا پورا جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر ہم نے کسی مذہبی رہنماؤں کو دعوت نہیں دی کیونکہ وہ کوئی اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ سے جو بات چیت ہے وہ اسی حوالے سے کہ آپ کی اپنی جو رائے ہے وہ کیا ہے یہ کہ مکے کے ہورائزن کو فالو کیا جائے, سعودی جو جس طریقے سے عید کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم پاکستان کو فالو کریں, یا ہم برطانیہ کے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کو فالو کریں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی روحان, نیکسٹ کالر کو ہمارے ساتھ شامل کر لیں. السلام علیکم. جی زبیری صاحب فرمائیے. جی زبیری صاحب بات کیجیے. جی زبیری کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چپ ڈال دی گئی ہے ہمارے دماغ میں, جس کو چپ ہم بز اخفش کہتے ہیں. میرے خیال میں ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بز اخفش کیا تھی. آپ پوپل وائی صاحب تھے اور جناب مجیب الرحمان تھے اسلام آباد میں, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں. اگر یہ کہتے ہیں کہ سوموار کو روزہ ہوگا تو وہ کہتے تھے منگل ہوگا. اگر یہ کہیں جی کہ اتوار کو ہوگا تو وہ کہتے تھے سوموار کو ہوگا. یہ ایک ضد بازی تھی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 10 برس پہلے یہ کراچی میں وہ جو حبیب بینک کی بلڈنگ ہے اس پر جا کے دوربین انہوں نے لگائی ہوئی تھی. جب یہ سال کے بعد گئے یا 6 مہینے 8 مہینے کے بعد گئے تو ان بیچاروں کو یہ پتا نہیں تھا کہ افق پہ بڑی, اس سے بھی حبیب بینک کی بلڈنگ سے بھی زیادہ بڑی بلڈنگ بن چکی تھی, اور چاند کے دیکھنے کا اگر ہوتا بھی تو دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر لیا
یہ جناب عیاشی کرنے کے لیے انہوں نے یہ شعبے بنائے ہوئے ہیں. عوام کو ان کی کیا ہے؟ عوام کو تو جناب یہ چاہتے ہیں کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم، جیسا کہ میں نے کہا کہ بزے خوش ہے. عوام تقسیم ہوتے رہے، یہ خوش ہوتے رہے، ان کے حلوے مانڈے جو ہیں وہ چلتے رہے. اس سے زیادہ ان کی اور کوئی بھی ود ڈیو ریسپیکٹ معذرت کے ساتھ ان کی کوئی اور. زبیری صاحب آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ رمضان اور عید کے چاند کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے جی کہ میں جس جگہ کو بہت مقدس میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے مکہ مکرمہ ہے. ہزار اختلاف ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے اس وقت ہمارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ رکھ لی. کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب. جی جناب. جی آپ کہیے کیا کہتے ہیں؟ بات ہے جی ویسے تو چاند ایک ہی ہے، سر پہ چوٹ لگی ہو، ضرورت سے زیادہ مہنگی دوائی پیو یا سوٹا لگایا ہو تو 2-4 چاند ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں. صحیح. باہر اچھے کاموں میں جھگڑے نہ ہو تو اچھا ہے. تعلیم علم کا استعمال کیا جائے تو معاملات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ. بہت خوب. تعلیم اور علم کا استعمال کیا جائے تو معاملات جو ہے وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اعجاز بات کر رہا ہوں ایڈمبرا سے. جی سب سے پہلے تو دونوں کو سلام، جمالی صاحب اور روحان بن شم. اور ماشاءاللہ جو نئے جو بیک گراؤنڈ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. سب بہت شکریہ. تمام ٹیم کو سلام مبارک ہو. بہت شکریہ. اور جہاں تک یہ جو آج کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ہم نے رات دن سورج چاند اور ستاروں کو تابع کر دیا ہے. تو آج کا سائنٹیفک دور ہے، اس سائنٹیفک دور کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یعنی ہر علاقے میں اپنا ٹائم زون کا فرق ہوتا ہے. میرے اپنے جو لحاظ سے جو میں اس کا مطلب سمجھاؤں کہ ہمیں سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے ہی سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے علماء دین جو ہمارے جو کرنے والے ہیں یہ ان کو چاہیے تاکہ ہم کسی دوسری کمیونٹی کو یہ موقع نہ ملے کہ ان کے اندر یکجہتی نہیں ہے. ہمارا ایک دن ہوتا ہے جس سے ہم تمام کو یکجہتی کے طور پر بنانا چاہیے اور ایک ہی دن ہونا چاہیے. یہی پیغام. اعجاز بھی دیکھیں ایک اسی میں بس آپ سے میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کہی ہے بالکل صحیح بات ہے. سائنٹیفک جو کیلکولیشن ہے وہ اگر مکہ کے ہورائزن کے مطابق وہاں پر چاند طلوع ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے اس کا وہ کر دیا ہے تو کیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے؟ یا یہاں یو کے اندر تو کوئی اس طریقے کی کوئی کاؤنسل کوئی اجتماعیت موجود نہیں ہے، تو ہمیں کس کے اعلان کو، آئے یہ کہ نائجیریا کے اعلان کو، ساؤتھ افریقہ کے اعلان کو، پاکستان کے اعلان کو، یا مکہ کے اعلان کے کس کے اعلان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے مکہ کے اعلان کو فالو کرنا چاہیے. اچھا آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ یقیناً اللہ نے اس کائنات کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور آج شاید یہ بات 1400 سال پہلے جو ہے اس طریقے سے سمجھ میں نہ آتی لوگوں کے، مگر آج تو یقیناً آپ سب کے ہم سب کے بالکل علم ہے کہ کس طریقے سے انسان کہاں کہاں کون کون سے سیاروں پر کون کون سے ستاروں کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچ گیا ہے. نیکسٹ کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا ٹاپک دنیا چاند پر پہنچ کر اس کی کھوج میں اور ہم اپنی موج میں ابھی تک مست ہیں. اور وہ دیکھیں کہ رمضان ہمارے مذہب میں ہے کہ چاند دیکھ کر عید کی جائے، لیکن مطلب بھی ریئلسٹک ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، کیا آپ یہاں کسی سے انفارمیشن نہیں لے سکتے کہ چاند کس وقت طلوع ہوا، کس وقت غروب ہوا اور کیا ہوا؟ تو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے مطابق چلیں. اور اس ملک کے کیا اتنی انفارمیشن آپ کو نہیں مل سکتی؟ آپ سب لوگ ایک، اگر تو مقصد دین ہو،
اگر اللہ کی حاکمیت اچھا چلیں دیکھیں آپ ہی کی بات کو میں جو ہوں نا تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جہاں جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں اس ملک کی جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے وہ بالکل جو آبزرویٹری ہے HM آبزرویٹری یہ سارا انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے, مگر اس کا فیصلہ جو ہے یہاں برطانیہ میں کس نے کرنا ہے؟ برطانوی حکومت تو آپ کو یہ فیصلہ نہیں کر کے دے گی. نہیں. ہیلو جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام علماء اکرام کو یہاں سے انفارمیشن لینی چاہیے اور سب کو دین کی خاطر, اللہ کی حاکمیت کی خاطر اپنی حاکمیت نہ قائم کریں, اپنی مریدی نہ قائم کریں اللہ کے دین کی خاطر, کیونکہ ہماری جنریشن کا معاملہ ہے. ہمارے معاشرے میں آگے ہی ہم لوگ اتنے مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں. تو پلیز میری اپیل ہے کہ ایک نقطے پر جمع اور ایک عید کریں. چلیں بہت شکریہ. آپ نے اپنی بات جو ہے وہ آپ نے جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ اس کو بہت واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ ہمیں بجائے کسی بھی دوسری کنٹری کو فالو کرنے کے یہاں UK کا جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. میں تو چینل چینج کرنے لگا تھا جب میں نے بیک گراؤنڈ دیکھی تو میں چینل چینج کرنے لگا تھا. میں نے کہا میں نے غلط چینل لگا دیا. تو پھر میں نے جب آپ کی شکل دیکھی تو میں پہچان گیا, خوشی ہوا بہت. چلو یہ چینج تو ہوئی ہے, کچھ تو ہوا. بہت شکریہ. تو بات یہ چاند کی ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا چاند کا سلسلہ, یہ جب میں پہلے یہاں تھا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. جب مولانا حضرات آئے ہمیں فالو کر کے یہاں, جن کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو انہوں نے ہمیں فالو کیا اور یہاں آ گئے. انہوں نے آ کے یہ سارا گند ڈالا. اچھا محمود صاحب کتنا عرصہ تقریباً ایسا گزرا ہوگا کہ جس میں جو ہے یہاں UK کے اندر یہ چاند کے مسئلے جو ہے نا نہیں ہوا کرتے تھے؟ 15 سال گزرے جنہیں کچھ نہیں ہوا. اچھا میں 68 میں آیا تھا, 68 سے 15 ایئرس ہمارے بڑے اچھے گزرے. صحیح ہے. پھر جب یہ مولانا حضرات آنے شروع ہوئے تو انہوں نے یہ گند آگے ڈالا سارے کا سارا یہ عیدیں کرنے کا, کیونکہ ان کے اپنے سب بندوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں علیحدہ. تو یہ انہوں نے آگے سارا کام خراب کیا. ہمیں مکہ کے ساتھ چلنا چاہیے, جس سے عید وہاں ہو اس دن ساری دنیا میں عید ہونا چاہیے. اسلام منبع اسلام کا مکہ ہے, ان کو فالو کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ جو ہمارے مولانا حضرات ہے, یہ روح جلال کمیٹی ہے, یہ چاند پہ جانے کے لیے نسا نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جتنا یہ مولوی کھا گئے ہیں. محمود صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور تو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کی ہے. روحان نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحان صاحب اور ابراہیم جمالی صاحب, یہ جو چاند کا مسئلہ ہے یہ تو کسی خاتون نے پہلے بہت صحیح کہا کہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ اسلام کی جو لاز ہیں, شریعہ ہے ریگارڈنگ دا چاند سائٹنگ ان برٹن, ان کو اس لا کے مطابق انشاءاللہ سب کو ایگری کر کے اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ ہم مسلمان امت ایک ہی ساتھ ہوں انشاءاللہ. لیکن جو مجھے بات کرنی ہے, سوری آپ کے ٹاپک سے ذرا سی ہٹ گیا ہو, کیا آپ تھوڑا صبر کر لیں گے, وہ یہ ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہوں جب پورا رمضان اسلام چینل یہ جو چیریٹی پروگرامز کرتا ہے اور تکبیرات پڑھتا ہے, او اس نے 200 پاؤنڈ دی, اللہ اکبر. پورے رمضان ایک تعلیمی مہینہ ہے, نبی پاسم کے طریقوں کا, رمضان کی اہمیت, رسول اعظم کا ذکر, مطلب کچھ بھی ہم نہیں سنتے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام چینل کو اگر چیریٹی کا کرنا ہے تو 2 دن رکھ لیں کہ بھائی 2 دن آپ چیریٹی پروگرام کریے, لیکن پورا رمضان نبی پاسم کے بارے میں کچھ سنائی نہیں دیتا کہ رسول اعظم نے کیا تعلیم دی تھی رمضان کی, کس طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا, کس طرح ہمیں ذکر کرنا ہے اور ہمیں غیبت سے بچنا ہے اور ہمیں غلط کام سے بچنا ہے, اپنی نظروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو بات ہے نا اور آپ کی جو رائے ہے وہ بالکل بہت ویلڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت وزن ہے یقیناً. اور میری اپنی جو رائے ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے تھوڑی سی مختلف ہو, یا جو چینل کی جو مینجمنٹ ہے اس کی ایک اپنی جو رائے ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو, مگر جو چیریٹیز کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی
اسلام کا ایک جو پہلو ہے وہ پہلو انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ میں معاشرے کے اندر جو خیر کے کام ہیں ان کو فروغ دینے کے حوالے سے اور ان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہیں. تو اس کام کو بھی یا اس جو پورا پروگرام ہے، وہ جو چیریٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے، جو اپیل ہوتی ہے، اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں، اور اس کے ساتھ میں بہت ساری آرگنائزیشن دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں کہ جہاں گورنمنٹس اور خاص طور پہ مسلم حکومتیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہیں کہ لوگ ان کو اپنی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ دے سکیں. ایک دور وہ ہوا کرتا تھا. خیر یہ بالکل ایک مختلف ٹاپک ہے اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اس کو مختصر اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، آپ کی جو بات ہے کہ باقی یہ جو اگر یہ مغرب سے لے کے فجر کا تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی پورے وقت میں رمضان المبارک کی فضیلت اور باقی جو پورے قرآن مجید اور سیرت کے جو پروگرامات ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر اس کو آپ اس حوالے سے کنیکٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ نے کال کی، اپنی رائے کا اظہار کیا. یقیناً جو چینل کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس سے آگاہ ہوگی. نیکسٹ کالر کو روحان، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نازیہ بول رہی ہوں لندن سے. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. پہلی والی کالر نے جو بات اٹھائی ہے وہ بہت صحیح ہے. اکثر میں پورا سال بھر اسلام چینل دیکھتی ہوں، لیکن رمضان ایک مہینہ ہے جو میں بالکل پٹ آف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی اذان کے بعد، مغرب کے بعد سے لے کے رات تک یہ چیریٹی کے پروگرامز چلتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس ویری فرسٹریٹنگ، کیونکہ معلوم ہم سب کو ہی معلوم ہے ہم دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہیں جو اچھی سٹوریز ہے یا پروگرامز جیسے یہ جیو وغیرہ دوسرے چینلز کرتے ہیں. لیکن if we can have something similar like that on Islam channel, it will be more fun to watch, or something for the kids. I know بچوں کا بھی الگ کارٹون سیشن ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اچھے بات بھی جیسے مسلم کڈس چینل ایک ہے، پرائیویٹ چینل ہے، وہ کرتے ہیں. تو ایک مشورہ ہے کہ آپ نہیں ٹھیک ہے، بالکل بہت آپ کا اچھا مشورہ ہے اور بالکل آپ کی رائے اور یہ آبزرویشن ہے. اچھا ناظرین دیکھیں، یہ بہت ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام چینل ہے نا، اس کی ایک خصوصیت ہے اور یہ ایک اس کی خاصیت ہے. یہ روحان یہ وہ ایسنس ہے کہ یہاں یہ جو کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو، اس چینل کو وہ اپنا چینل جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر جو تجاویز ہیں، اس کے اندر جو رائے ہے، وہ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی پروگرامنگ کو، اس کے معیار کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. یقیناً آپ کی جو تجاویز ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے اسلام چینل اردو کی، وہ یقیناً ان کی توجہ کے اندر آ رہے ہوں گے نا. روحان اگر اس کو آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں اور جو سائنٹیفک، اچھا ایک کویسچن جو ہے میں اب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جو ہمارے ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو سائنٹیفک جو انفارمیشن ہے یہاں ایچ ایم آبزرویٹری جو ہے اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ مون سائٹنگ پاسبل ہے، سن سیٹ ہوا ہے، مون سیٹ ہوا ہے، سن کا جو مطلب سورج کا غروب ہونا اور چاند کا طلوع ہونا اور چاند کی پیدائش اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. مگر اس ڈیٹا کی موجودگی میں ایک جو بات ہے، وہ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہر آدمی علیحدہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے. اس فیصلے کو کسی نہ کسی، تو اس فیصلے کے کرنے کے لیے جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. وہ ادارے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان کا جو ہے ان باتوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے. مگر چونکہ یہاں بدقسمتی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ اچھا اس سوال کے جواب سے پہلے آپ ایک کالر کو لے لیں اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کر لیں. بالکل. السلام علیکم. جمالی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی، وہ جو بہن آئی ہے نا، انہوں نے بڑا اچھا وہ کہا ہے کہ رمضان عید کے مطابق بڑا اچھا بیان کیا. لیکن جب انہوں نے کہا ہے نا کہ چیریٹی شو ہوتے ہیں، یہ اگر آپ 24 گھنٹے اتنے اچھے شو دیتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، اتنا اچھا لیکچر دیتے ہیں، اور یہ غریبوں، پاکستان میں غربت ہے، ساری دنیا میں اس طرح کے حالات جا رہے ہیں، تو یہی تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے. اب میرا جیسے میں ہوں، میرا پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں زکوٰۃ دوں، تو میں نے ادھر ہی دینی ہے نا. تو اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جہاں پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمیں بات ذرا سوچ کے کرنی چاہیے. نہیں اچھا دیکھیں، اثر دوسرے لوگوں کا بھی اچھا ہی پڑے. نہیں بہت اچھی، آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بغیر کسی کیا کہنا چاہیے آپ اس کو کہ جو سب کی رائے ہے نا وہ اپنی اپنی رائے، سب کی رائے جو ہے بہت قیمتی ہوتی ہے. ہماری جو بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ قرآن مجید میں نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ذکر آیا بالکل صحیح ہے اور نماز کا 100%. جی بالکل. یہ بات ذرا تھوڑی سی نا مجھے تکلیف پہنچی ہے اس بات سے. چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے اور آپ نے جو کنسرن تھا اس کا اظہار کیا ہے. میں ناظرین یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام چینل ہے آپ کا اپنا چینل ہے اور اس کے حوالے سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اس کے اوپر جو اچھی چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں، جو نہیں پسند آتی ہے، انسان کی فطرت ہے. ایک گھر کے اندر ایک ماں اور ایک باپ سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو اولاد ہے ہر بیٹے کی، بیٹی کی، ایون جو جڑواں بچے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ میں، ان کی اپنی لائکس کے اندر، ان کی اپنی ڈس لائکس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈفرینس ہے یہ انسان کی نیچر ہے، یہ جو ویریشن ہے یہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر شامل ہے. روحان آپ جو بات کر رہے تھے منجھے ہوئے پیشکار ہو گئے آپ کی بات بھی صحیح ہے، آپ کی بات بھی اچھا صحیح ہے. نہیں، بات اصل میں یہی ہے، جو انسان کی جو فطرت ہے نا، جو انسان کو اللہ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے وہ اسی طریقے سے. اچھا روحان نیکسٹ کالر کو شامل کرنے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بہت ہی اچھا موضوع رکھا ہے. رمضان المبارک کی چیریٹی مکہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ آپ منائے رمضان المبارک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فدیہ اور دوسری چیزیں تھے صرف یتیم کا حصہ ہوتی ہیں. یہ میں ایگری کرتی ہوں، اور یتیم کیونکہ ہمارے ہی کنٹری میں اور بہت زیادہ مسکین ہے. لیکن ایز اے برٹش سٹیزن آئی لیو ان دس کنٹری فار کوائٹ انف. And I am talking about this Asian community. They got lots of diabetic patients and their diabetic charity. Heart patients is our community. So many. I'll give you one example. Last year my friend, she's got a stroke in job. She come out from the classroom. She sit there and within a 15 minutes the ambulance came and took her and then bypassed within 3 days. And I help that charity very well. So we should, British citizen, Asian, we should help them. And وہی ہمارے پیسوں سے اس کا علاج ہوا. اگر ہم ان کو ہیلپ نہیں کریں گے اور ہم سب کچھ پاکستان میں بھیج دیں گے تو پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں اور NHS کو بھی بلیم نہیں کریں. تو اس دن سے I decided I help blind people, I help heart. So I'm just requesting everybody should think about it half. یا برٹش یا پاکستانی. بہت اچھا میسیج ہے، بہت اچھا میسیج ہے اور بہت اچھی جو ہے آپ نے ایک جو توجہ دلائی ہے، بہت خوبصورت توجہ دلائی کہ جہاں پر ہم موجود ہیں چیریٹی بگنز ہوم کہ اس کے اوپر بھی توجہ رکھنی چاہیے. جی روحان لاسٹ کالر کو آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کی گفتگو میں حائل نہیں ہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اگرچہ آج کا موضوع آپ کا چاند کے بارے میں ہے، لیکن میں مسلسل ایک عوام الناس کے فائدے کے لیے میں ایک مسئلے کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا انجیکشن لگایا جاتا ہے انسولین، اس کے بارے میں اکثر علماء نے اور خصوصاً سعودی عرب کے مفتی صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ یہ روزوں میں لگائی جا سکتی ہے اور اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. انجیکشن کسی قسم کا بھی ہو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ یا روزے کے بعد لگایا جائے، اور اگر مجبوراً لگانا پڑے روزوں میں تو اس دن کا قضا کرنی پڑے گی لازماً. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں چونکہ یہ اصل میں تھوڑا سا آپ کا جو ٹاپک ہے نا وہ خاصا ایک شرعی اور فقہی ٹاپک ہے اور آج ہمارے اس پروگرام کے اندر اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے. روحان آخری کے 2 منٹ میں یہ چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کرنا ہے آج کے پروگرام کو. ابراہیم دیکھیں ایک بات بڑی واضح طور پہ لوگوں کے میرے خیال میں سامنے آ گئی کہ سب کی گزارش اور سب کی خواہش ہے کہ اجتماعیت یا کلیکٹیو عید اور رمضان کو منایا جا سکے موضوع کے حوالے سے. لیکن میرے خیال میں سوچنا یہ بھی پڑے گا کہ یہی اصل جیسے آپ نے شروع میں گفتگو رکھ دی تھی کہ بنیاد جو نس ہے، جو اصول ہے وہ یہی ہے، اساس ہے وہ یہی ہے کہ عید اور رمضان جو ہے وہ اجتماعی سطح پہ منایا جائے. سائنٹیفک طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس میں بھی اگر اجتماعی طور کے اوپر سب فیصلہ کریں کہ جی سائنس سے رجوع کرنا ہے، سب اس پہ مطمئن ہو جائیں، اسی کو لے کے چلیں. لیکن اس میں جو پہل کرنا پڑے گی وہ ہمارے ہم جیسے دیکھنے والے ہیں، میرے آپ کا، ہم سب کو کرنا پڑے گی. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا ملبہ علماء پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی علماء نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا.
لیکن ہمیں خود بھی کچھ سوچنا پڑے گا اور ایک متفقہ فیصلہ ایک کمیونٹی کی صورت کے اندر سامنے لے کے آنا پڑے گا. جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل ہمارے یہاں چلتے ہی رہیں گے اور عیدیں رمضان یہ ہر چیز جو ہے وہ آگے پیچھے چلتی چلی جائے گی. دوسرے ابراہیم میرے خیال میں آؤ بات کرنے کا ایک بڑا اچھا موضوع یہ رمضان اور چیریٹی کا آ گیا. اگلے ہفتے ہم اس پہ بھی میرے خیال میں گفتگو رکھنی چاہیے. جی بالکل اگلے ہفتے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے جس چیز کے اچھا. آپ اندر ہم نے دیکھیں اجتماعی طور پہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ یہ جو کلیکٹیونیس اور اجتماعیت کی جو بات ہے, کیا اجتماعیت کی بات چیت مکہ یا مکہ کے چاند کے علاوہ کیا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ اور نائجیریا اور مراکش کے چاند پر کیا کسی کا اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے کہ کہیں اور بھی وہ والہانہ عقیدت کسی اور جگہ سے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو مکہ سے یا مدینہ سے حجاز کی سرزمین سے مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, ایک عقیدت ہے, کسی اور جگہ سے یہ جوڑ نہیں سکتے. چاہے کتنی ہی بڑی پوری دنیا کے اندر اس میں ایک سمجھے کہ ایک پوری کمیونٹی کا پھیلاؤ ہو جائے, چاہے پاکستانی, بنگلہ دیش, سب کچھ, جہاں پہ ایک جو جگہ ہے میرے خیال میں پوری دنیا پہ جہاں پہ سب کا اطمینان ہو سکتا ہے وہ مکہ ہی ہو سکتا ہے. اگر لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ مکہ کے اوپر اطمینان کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو مکہ سے فیصلہ جاری کریں آپ ان پہ اطمینان کریں, ان پہ اطمینان کریں. ناظرین اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنی اس آج کی جو گفتگو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے ساتھ اگلے ہفتے بھی آپ انشاءاللہ شامل ہوں گے. مجھے اور روحان بن شمس کو لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.